اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا. لیکن خیر کے کاموں میں جلد بازی کرنی چاہیے. ہاں وہاں اطمینان نہیں. فجر کی اذان 6 بجے ہو گئی تو اب بار بار گھڑیال دیکھتے نہیں رہنے کی. اجو تو اردا کلاک پچھی جمع تو بھی تھے, 10 منٹ اور سو لوں اور 5 منٹ سو لوں نے مول صاحب فجر میں قرات تو લાંબી کرے એટલે 6:30 اٹھا, پانی نو چھالک کیوں ماری نے پاچھو چائے نہیں, اس میں نہیں. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا 3 کاموں میں جلدی کرو. ہاں 3 کاموں میں جلدی, حالانکہ جلدی کرنے کو منع فرمایا گیا لیکن 3 کاموں میں جلدی کرنے کو کہا گیا ہے. نمبر 1 الصلاۃ اذا حان وقتها, نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لو. انتظار مت کرتے رہو کہ ابھی ٹائم باقی ہے, ٹائم باقی ہے. دھیان سے سنو آگے جو بات کہہ رہا ہوں. ایک حدیث شریف میں آیا وہ آدمی منافق ہے, کتنا خطرناک لب و لہجہ ہے. وہ آدمی منافق ہے جو بیٹھے بیٹھے انتظار کرتا رہتا ہے. اپنے زمانے میں ترجمہ کریں گے, بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھتا رہتا ہے کہ ابھی عصر کی نماز تو ویسے بھی 6 بجے سے آگے بڑھنے لگی, 6:17 کو مغرب کی نماز آج کل ہو رہی ہے, مجھے نہیں معلوم یہاں کیا وقت ہے, 6:25. ہمارے علاقے میں عقل کنواں میں 6:17 6:20 کے آزو بازو ہے. اب 6:25 یہاں تو کہہ دیا تو لوگ کہتے ہیں 6 بجے ہے نا, ابھی تو 25 منٹ غروب آفتاب کو باقی ہے, پڑھوں گا 6:10 پر. اب وضو کیا, کھڑا ہوا. حدیث میں کیا کمال درجے کی بلاغت اختیار فرمائی گئی. قام فنقر 4 لا يذكر الله عز وجل الا قليلا. آخر وقت میں کھڑا ہو کر وہ چونچ مارتا ہے 4 مرتبہ. سجدے کرنے کو حضور نے کس سے تعبیر فرمایا؟ چونچ مارتا ہے اللہ کو. اچھا عصر میں 4 سجدے ہیں یا 8 سجدے ہیں؟ جواب دو. 8 سجدے ہیں, لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ وہ 4 مرتبہ چونچ مارتا ہے. 4, ارے 8 سجدے ہیں تو 8 بولنا چاہیے. کہا نہیں, وہ 8 بھی کہاں پورے ادا کرتا ہے, وہ دونوں کو تو جا میں آؤں سر اٹھایا نہیں کہ دوسرا مارا نہیں, گویا وہ 2 سجدے 1 کے برابر ہوئے, تو وہ گویا 4 ہی سجدے کرتا ہے. نماز میں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ رکوع سے اچھے طریقے سے سر اٹھاؤ, سجدے سے اچھے طریقے سے سر اٹھاؤ. بلکہ آپ حضرات کی برکت سے ایک حدیث شریف یاد آ گئی جس کی طرف توجہ دلاتا چلوں. حدیث میں فرمایا گیا, حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ ایسے آدمی کے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دے گا جو امام سے پہلے رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امام صاحب وہ جب نیوٹرل گیئر میں گاڑی ڈالتے ہیں نا قرات کرتے کرتے, اور اب ایسا لگتا ہے کہ اب امام صاحب کے رکوع کرنے کا وقت آیا تو امام تو بیچارہ ابھی جائے گا تب جائے گا, یہ اس سے پہلے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں. امام نے سر اٹھایا رکوع سے, امام رکوع میں جب جائے گا تب جائے گا. یا اگر کسی مسجد کا امام بیچارہ بوڑھا ہو یا اس کے گھٹنے میں کیلشیم نہ ہو تو اس کو سجدے میں جاتے ہوئے دیر لگتی ہے, مقتدی اس سے پہلے. حضور نے منع فرمایا لا تبادرونی بالرکوع ولا بالسجود, مجھ سے پہلے رکوع سجدے میں مت جایا کرو. ہم امام کی پیروی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, صبر کے ساتھ ہمیں رکوع سجدہ کرنا چاہیے. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ 3 کاموں میں جلدی کرو. نمبر 1, جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز فٹافٹ پڑھ لو, جلدی جلدی پڑھ لو, دیر مت لگاؤ, وقت ہوا نماز پڑھ لو. نمبر 2 میں ارشاد فرمایا جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے اور مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس کا نکاح کرنے میں دیر مت کرو. حضور تو یہ فرما رہے ہیں, اور ادھر گورنمنٹ 21 سال کی بات کر رہی ہے. یہ اصل میں ایک اسرائیلی پالیسی ہے, بات سے بات نکل گئی تو بتلا رہا ہوں. یہ ایک یہودی پالیسی ہے. ایک طرف
زنا کو 16 سال کی عمر میں مانیتا دی جا رہی ہے کہ اس کو ریپ نہیں کہا جائے گا. اگر لڑکا اور لڑکی آپس کی رضامندی سے زنا کرتے ہیں تو اس کو مانیتا دی جا رہی ہے. اور دوسری طرف نکاح کو 21 سال تک لے جایا جا رہا ہے. حدیث نے فرمایا لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے, اس کو مناسب رشتہ مل جائے تو دیر مت کرو کہ اتنا مال جمع کروں گا اور یہ ہوگا. بلکہ عجیب سی بات ہے, لڑکی کی شادی کے لیے جمع کیے ہوئے مال کا شریعت اعتبار بھی نہیں کرتی. واقعتاً آپ کی برکت سے اچھی اچھی باتیں اللہ بلوا رہا ہے کہ لڑکی کی شادی کے مقصد سے جو پیسہ یا جو سونا چاندی یا جو سامان آپ نے جمع کیا ہے, شریعت اس کو زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کرتی, حج کے واجب ہونے سے مائنس نہیں کرتی. سمجھانا پڑے گا اس کو. ایک آدمی نے لڑکی کی شادی کے مقصد سے 2-3 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے ہیں, تو یہ تو ضرورت کے اندر ہے نا یہ پیسہ, تو کہ میری لڑکی 14-15 سال کی ہو گئی, جب 18-20 سال کی ہوگی تو میں اس کی شادی کر دوں گا. تو اس نے 2-3 لاکھ روپے جمع کر کے رکھے ہیں. لیکن ہر سال جب تک شادی میں وہ پیسہ خرچہ نہیں ہو جاتا ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بلکہ اگر وہ پیسہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ ان پیسوں سے آدمی حج میں جا کر آ سکتا ہے تو اس کو یہ مانیتا نہیں دی جائے گی کہ یہ پیسہ تو اس نے رکھا ہے لڑکی کی شادی کے لیے. کہا نہیں, اس سے حج میں جا سکتا ہے, حج کر کے آ جاؤ. دیکھو آپ, نہیں, اسلام سمپل اور سوبر مذہب ہے. لڑکا لڑکی کی عمر ہو گئی, مناسب رشتہ مل گیا, شادی کر دو, چھٹی کر دو, اب وہ ہیں اور ان کا معاملہ ہے. بلکہ ایک آیت کریمہ میں سورہ نور میں فرمایا گیا کہ اگر ضرورت مند ہوں گے نکاح کرنے والے, ان کے پاس پورتا پیسہ بھی نہیں ہوگا تو بھی وہ نکاح کر لیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے ان کی روزی میں برکت دے دیں گے. مہر جتنا پیسہ, بیوی کو ضروری کپڑے لتے لانے دینے جیسا پیسہ, اور اس کو چاہے کرائے کے مکان بھی رکھنے جیسا پیسہ ہو, نکاح کرو. تو دوسرا, نکاح کرنے میں دیر مت کرو. اور نمبر 3 پر فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے, غسل وغیرہ دے دیا جائے, کفن پہنا دیا جائے اور قبر تیار ہو جائے تو اب اس کو دفنانے میں دیر مت کرو. وہ آ رہے ہیں اور یہ آ رہے ہیں, اسی لیے اہل اللہ تو یہ وصیت کر کے مرتے ہیں کہ ہمارے انتقال کے بعد زیادہ دیر مت لگانا. ہمارے استاذ مربی مکرم محسن گجرات بالخصوص حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ بلند قامت بلند پایا ہستی تھی. 4:30 بجے حضرت کا انتقال ہوا اور 9 بجے تو حضرت کی تدفین ہو گئی. ورنہ حضرت کے شاگرد, حضرت کے ماننے والے, حضرت کے جاننے والے ہندوستان میں کشمیر سے کنیا کماری تک میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن حضرت نے وصیت فرمائی تھی بھائی میرے مرنے کے بعد زیادہ دیر نہ لگائی جائے. اور حدیث شریف میں آیا, آج رات ہی میں بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے کتاب الجنائز میں ایک روایت آئی کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو بھی وہ بولتا ہے ہم سنتے نہیں ہیں. وہ تو بولتا ہے ہم سنتے نہیں. اگر وہ نیک جنازہ ہے تو وہ بولتا ہے مجھ کو جلدی پہنچاؤ قبر میں, مجھ کو قبر میں جلدی پہنچاؤ, کائے کو مجھ کو رکھ چھوڑا ہے, قبر میرا ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے, میں اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں. اس کی ماں یعنی کون؟ قبر. قبر. اسی لیے علامہ سیوطی نے بڑی پتے کی بات لکھی کہ دفن ہونے کے بعد قبر دبوچتی تو ہر ایک کو ہے, قبر کے دبوچنے سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا. بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو قبر اس کو دبوچتی ہے. علامہ سیوطی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
اچھے لوگوں کو جب قبر دبوچتی ہے تو ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ماں نے یا کسی دور سے مدت تک ایک دوست دوسرے دوست سے دور رہا ہو اور پھر وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دم زور سے نہیں دباتے. ارے بھائی میں اور آپ کوئی اگر تعلق والے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب ہیں، انما المومنون اخوۃ، ہم سب اب اگر 5-10 سال کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملے ہوں تو کیا ایسے ہی ملتے ہیں جیسے آج کل تو معانقہ بھی اسٹائلش ہو گیا ہے. اب تک تو سلام اسٹائلش تھا کہ یوں ہاتھ ملایا یوں ہاتھ ملایا، جیسے کہ روٹی بنتے ہیں اس طرح کیا جاتا ہے، یوں ختم ہو گئی بات. اور اب تو معانقہ بھی اسٹائلش بن گیا کہ خالی یوں لگا یوں لگا یوں لگا ہٹ گئے ختم. نہیں، گلے سے گلا اچھے طریقے سے ملاؤ، سینے سے سینہ ملاؤ. اب 5-10 سال کے بعد اگر ملے ہوں تو برابر زور سے دبوچتے ہیں، اور بے تکلفی والی دوستی ہو نا تو دبوچتے ہی نہیں ہیں بلکہ اس کو اوپر بھی اٹھا لیتے ہیں. تو دبوچ لیتے ہیں نا. یہ دبوچنے سے تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ خوشی. حالانکہ تکلیف تو ہوتی تو ہے. ہمارے ایک عرب استاد سبق میں سنایا کرتے تھے، ضرب الحبیب مثل اکل الزبیب، کہ اگر حبیب پٹائی کرے، اگر محبت والا گالی بھی دے دے، برا بھلا بھی کہہ دے، تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے کشمش کھائی ہو. ہاں تو اچھے لوگوں کو قبر جو دبوچتی ہے وہ ایسے دبوچتی ہے جیسے برسوں کا بچھڑا دوست ایک دوسرے سے ملا ہو. اور برے آدمی کو جب قبر دبوچتی ہے تو پھر اس کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے.